بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی پہنی ہوتی ہے۔ بعض سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، بعض لوہے کی دھات کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں وہ مختلف مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں سر جا کر کچھ چھلے یا انگوٹھیاں یا کڑے وغیرہ لے کر آتے ہیں جو کہ پہنتے ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں استعمال کرنا درست ہے یعنی، اور اس کی کس حد تک شریعت نے مردوں کو اجازت دی ہے؟ اس حوالے سے ہم چند ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے احکام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 51 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ نہا عن خاتم الذہب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مردوں کو منع فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی اباحۃ خاتم الذہب للنساء واجمعوا علی تحریم علی الرجال۔ فرماتے ہیں کہ پوری امت کے مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے تو سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس پر پوری امت متفق ہے۔ اور اشیاۃ اللمعات کے اندر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت جلد 3 صفحہ نمبر 598 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی کی حرمت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے بلکہ عورتیں یہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی شخص نے اس شخص کو یہ کہا کہ آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لیں اور اس کو کسی اور کام میں استعمال کر لیں، یعنی اس کو بیچ کر کسی اور کام میں استعمال کر لیں یا اس کی کوئی اور چیز بنوا کے اپنے استعمال میں لے کے آ جائیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا اسے میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کس قدر جذبہ تھا اور کس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت تھی کہ جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے پھینک کر وہ سونے کی انگوٹھی اور انتہائی قیمتی انگوٹھی ہے، صحابی نے اس انگوٹھی کو اٹھانا بھی گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ نے جس چیز کو پھینکا اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ آج ہم اپنی حالت پر غور کر لیں کہ ہمارے سامنے واضح احادیث بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ واضح طور پہ بیان کر دی جاتی ہے، اور ہمارے لوگوں سے ماننا تو دور کی بات الٹا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ عقیدہ تو رکھ لیں، مان تو لیں، عمل کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، کم از کم اسے تسلیم تو کر لیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن و حدیث میں فرمایا گیا، اسے تسلیم تو کر لیں۔ ماننا تو چاہیے نا ہمیں، ہمارے یہاں تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بس وہ کا قرآن حدیث کا واضح حکم بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1792 ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ میں تم سے بتوں کی بو پاتا ہوں۔ انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں جہنمیوں کے زیور پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو اس شخص نے وہ انگوٹھی بھی اتار کر پھینک دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی بنواؤ اور وہ 1 مسکال سے زیادہ نہ ہو، یعنی اس چاندی کا وزن جو ہے، وہ انگوٹھی جو چاندی کی ہے اس کا وزن 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو بلکہ 4.5 ماشے سے کم ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے نہ تو سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، نہ پیتل کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، نہ ہی لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ مرد کے لیے صرف شریعت نے ایک طرح کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے، وہ کون سی؟ وہ چاندی کی انگوٹھی۔ بار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 71 پر بیان کیا گیا، مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کو 1 سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا یا 1 سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا اگرچہ چاندی کی ہی کیوں نہ ہو یہ ناجائز ہے۔ یعنی مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی ایک وقت میں صرف 1 انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ 1 سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، 2 3 انگوٹھیاں پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایک وقت میں 1 انگوٹھی پہنے گا وہ بھی چاندی کی ہونی چاہیے، اس کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے،
4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن ہوگا تو بھی ناجائز ہے۔ پھر اس انگوٹھی میں ایک نگ بھی ہونا چاہیے، نگینہ ہونا چاہیے، بغیر نگینے والی انگوٹھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نگینہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو وہ اس میں لگایا جا سکتا ہے، تو نگینہ ہونا چاہیے، نگینے کے بغیر بھی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اور پھر نگینہ بھی ایک ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نگینوں والی انگوٹھی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انگوٹھی جو مرد کے لیے وہ صرف چاندی کی پہننا جائز ہے، جس میں ایک نگ ہو، بغیر نگ والے بھی نہ ہو، اور ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو، اور 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو۔ اور وہ انگوٹھی جو ہے ایک وقت میں ایک ہی انگوٹھی مرد کو پہننے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں مرد کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ جو ہمارے لوگ جو بابے بنے ہوتے، پیر بنے ہوتے اور 2-2 3-3 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہے ہوتے، پورے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی، یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ اور ایسے حرام کام کرنے والا شخص پیر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ولی ہو سکتا ہے، کہ ولی اور پیر دونوں کے لیے شرط ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ جو شخص شریعت کا پابند نہیں ہے وہ نہ تو ولی ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے، کیونکہ ولایت اور پیری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا اور ان کی پیروی کرتا ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، بھلا رب تعالیٰ اسے کیسے اپنا قرب عطا فرمائے گا، اسے کیسے ولایت دے گا، کیسے اسے پیری کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ انگوٹھیاں چھلے ایک سے زیادہ پہن کے پھر رہے ہوتے، تو ایسے لوگ نہ پیر ہیں شرعاً اور نہ ہی ایسے لوگ شریعت کی روشنی میں ولی ہیں۔ ان کو پیر اور ولی ماننا جہالت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ہمارے لوگ چھلے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ چلا کہ چھلا پہننے بھی ناجائز ہے، کہ ایک تو یہ کہ چھلے اکثر و بیشتر چاندی کے نہیں ہوتے بلکہ دیگر دھاتوں کے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو چھلے پہنے جاتے ہیں ان کے اندر کوئی نگ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، بغیر نگینے کے ہوتے ہیں، پھر لوگوں نے ایک سے زیادہ پہنے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ چھلے وغیرہ پہننا بھی ناجائز ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ بولے کہ میں یہ چھلا جو ہے یا داتا صاحب سے لے کے آیا ہوں، لال شہباز قلندر سے لے کے آیا ہوں، امام بری سرکار سے لے کے آیا ہوں، تو یہ برکت کے لیے آیا ہوں، مجھے بیماری تھی تو میں وہاں سے دم کروا کے لایا ہوں، یہ شفا کے لیے لایا ہوں۔ تو میرے بھائی، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا اس میں نہ تو شفا ہے نہ برکت ہے، چاہے آپ داتا صاحب سے، لال شہباز قلندر سے، امام بری سرکار سے، بزرگوں سے، پاک مزار سے تو دور کی بات ہے، چاہے آپ مدینہ شریف سے بھی لے کے آئیں تب بھی وہ چیز حرام ہی رہے گی، کہ جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کو نہ تو کوئی پیر حلال کر سکتا ہے نہ کوئی ولی حلال کر سکتا ہے۔ اور ہے کہ یہ کہ اس سے برکت یا شفا، تو حرام چیز میں نہ تو برکت ہوتی ہے اور نہ ہی شفا ہوتی ہے۔ اب کل کو کوئی شخص اٹھے اور وہ جا کر داتا صاحب یا لال شہباز قلندر یا امام بری سرکار یا کسی بھی مزار سے جا کر اللہ معاف فرمائے چرس لے کے آ جائے، شراب لے کے آ جائے، اور وہ بولے جی میں دم کروا کے لایا، برکت کے لیے لایا ہوں، تو ہر بندہ اسے یہی بولے گا کہ میرے بھائی حرام میں برکت کہاں ہے، حرام میں شفا کہاں ہے، شراب تو حرام ہے۔ تو میرے بھائی، جس چیز کو رسول اللہ نے، جس شراب کو رسول اللہ نے حرام قرار دی، انہی آقا کریم علیہ السلام نے مرد کے لیے ان انگوٹھیوں پہننے کو بھی، اس طرح کڑے پہننے کو حرام قرار دی ہے۔ تو اگر آپ کو شراب کا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، تو انگوٹھی کا مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتا؟ اگر ان مزارات سے لائی گئی شراب میں برکت نہیں ہے، اس میں شفا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، تو ان مزارات سے لائی گئی انگوٹھی اور چھلے میں شفا کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے احکامات کے سامنے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل و گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ جو شریعت کا حکم آ گیا فوراً لبیک ہے تو اسے قبول کر لیں، کہ یہی سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جن حضرات نے اگر کوئی انگوٹھیاں چھلے پہنی ہوئی، ایک سے زیادہ چھلے پہنے، انگوٹھیاں پہنی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فوراً انہیں اتار کے پھینک دیں، انہیں ضائع کر دیں، یا اپنے گھر کی خواتین کو دے دیں، یا اس کا کوئی خواتین کے لیے زیور وغیرہ بنوا کر ان کو دے دیں، اور اگر سونے کی بھی ہے تو وہ بھی اپنے گھر کی خواتین کو بنوا کر زیور دیجیے۔ خود اگر پہننا چاہتے ہیں تو وہ بھی چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی جائے، اس میں وہی شرائطوں کہ جو پہلے عرض کر دی گئی، کہ وہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، نہ تو 4.5 ماشے کی ہو نہ اس سے زیادہ وزن کی ہو، اس میں ایک نگینہ ہونا چاہیے، بغیر نگینے والے بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ایک سے زیادہ نگینے ہونے چاہیے، اور ایک وقت میں ایک ہی انگوٹھی پہنی جائے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی نہ پہنی جائیں، کہ یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شرعی احکامات کی پیروی کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔